الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ رات کی آیت 27-28 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استدلال بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ اس کا ایک ہدایت و ضلالت کا قانون ہے۔ انسان کو ہدایت ملتی ہے یا وہ گمراہ ہوتا ہے تو یہ ایک ضابطے اور ایک قاعدے کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن میں جو ہدایت الہام کی ہے وہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ وہ اس ہدایت کی قدر کرتا ہے، اپنی عقل کو معطل نہیں ہونے دیتا، اپنی باغ خواہشات اور جذبات کے ہاتھ میں دے کر فارغ نہیں ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کی ہے کہ پیغمبروں کی ہدایت نور علی نور ہے، یعنی وہ روشنی جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے، اس روشنی کے اوپر ایک اور روشنی ہے جو ملتی ہے۔ اگر اس روشنی کی قدر نہیں کی اور اپنے دل و دماغ کو ظلمتوں کے حوالے کیے رکھا ہے تو پھر پیغمبروں کی بات نہ سنی جائے گی نہ اس کی طرف توجہ ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں باہم مربوط ہیں، اور اسی کو قرآن مجید ہدایت اور ضلالت کے قانون میں یا اس سنت الہیہ میں بار بار بیان کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تمہاری عقل اگر تم اس کو بالکل درست استعمال کرو تو تمہیں کہاں لا کر کھڑا کر دے گی۔ وہ جگہ جہاں وہ لا کر کھڑا کرے گی اسی سے آگے پیغمبروں کے لیے بات کرنا ممکن ہوتا ہے، ان کی بات اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ پہلا مرحلہ ہی طے نہیں ہوا تو پھر پیغمبروں کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چنانچہ اس کی جانب توجہ دلائی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ اگر بات نہیں سن رہے تو ان سے کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ ایسے ہی گمراہ نہیں کرتا، بلکہ ایک قانون ہے جس کے مطابق لوگ اپنے لیے گمراہی خریدتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے بھی وہ انہیں دے دی جاتی ہے، اور اپنا راستہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوں۔ یعنی انسان کے اندر ایک طلب ہو، وہ چاہے کہ اس کو ہدایت ملے، وہ اللہ کے پیغمبروں کی بات سن کر کان لگانے کے لیے تیار ہو جائے، آگے کیا بات ہے اپنے دل و دماغ کو سمجھنے کے لیے آمادہ کرے۔ یہ آمادگی، یہ توجہ ہے جس کو عربی زبان میں انابت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہدی الیہ من اناب، جو اس کی طرف متوجہ ہوں اللہ انہی کو اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ کسی شخص میں اگر ہدایت کی طلب نہیں ہے، وہ اپنے پروردگار سے راستے کی رہنمائی نہیں چاہتا، تو پھر کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو پکڑ کر کہیں منزل تک پہنچا دے۔ منزل کی طرف رخ بھی انسان کو خود کرنا ہے،
منزل کی طلب بھی اس کو پیدا کرنی ہے، اور اپنی عقل اور فطرت کی روشنی میں جتنے قدم آگے بڑھانے ہیں وہ بھی اس نے بڑھانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، فرشتوں کی مدد، پروردگار کی توفیق اس کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہ بندے کو منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنا راستہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوں۔ قرآن مجید بارہا جب اس طرح کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس وقت جو صحابہ کرام ہیں، جو پیغمبر کی دعوت قبول کر چکے ہیں، پھر ان کی طرف گویا انگلی اٹھا کے اشارہ کر دیتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شرف انسانیت ہے جس کو اللہ ہدایت دیا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اب بات آگے بڑھائی ہے کہ پہلی چیز انابت ہے۔ بندہ اپنے باطن میں جو روشنی ہے اس کی قدر کر کے اپنے رب کی طرف رخ کر لے، اس سے ہدایت کا طالب بن جائے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، جتنا فاصلہ عقل کی رہنمائی میں طے کرنا ہے وہ طے کرے، اپنی خواہشات اور جذبات سے آگے بڑھ کر چیزوں کا تجزیہ اور تحلیل کر کے اپنی فطرت کے مطابق انہیں سمجھنے کی ابتدا کرے۔ یہ تمہید اس کو باندھنی ہے۔ وہ یہ سفر طے کر لے گا تو اللہ نے تو فیصلہ کر رکھا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ وہ لوگ جو ہماری راہ میں اس طرح جد و جہد کریں گے ان کو ہم راستے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ معاملہ کرے گا، لیکن انابت پہلی چیز ہے، اور جب انابت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ایمان کی طرف بڑھتا ہے، وہ چیزوں کے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی کا رویہ اختیار نہیں کرتا، وہ ان سے گریز و فرار کی راہیں تلاش نہیں کرتا، وہ پھر ایمان کی طرف، یعنی حقائق اگر واضح ہیں تو ان کو ماننے کی طرف بڑھتا ہے۔ اور جب وہ ماننے کی طرف بڑھتا ہے تو اگلی منزل پھر اس کو قرآن مجید کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اطمینان قلب کی منزل۔ قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے، وہ جس طرح ہم منطقی صغرا کبرا قائم کر کے نتائج نکالتے ہیں اس طرح بات نہیں کرتا۔ تو یہاں دیکھیے کس خوبی کے ساتھ بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یعنی پہلی بات یہ فرمائی کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ یہ مثال دی اس بات کی کہ تمام دلائل واضح ہونے کے باوجود یہ اصرار کرتے ہیں کہ کوئی نشانی دکھائیے۔ یہ کس چیز پر اصرار ہے؟ یہ اس پر اصرار ہے کہ اللہ نے جس امتحان میں ڈالا ہے، ہم اس امتحان میں کامیابی کے لیے خود کوئی قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی نشانی ظاہر ہو جائے، کوئی معجزہ سامنے آ جائے، آسمان سے کوئی لاٹھی برسا دی جائے، پھر البتہ ہم غور کریں گے۔ تو یہ رویہ ہے جس کو پہلے بیان کیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ کا تو یہ قانون نہیں ہے، ان کو کہہ دو کہ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ اللہ کا ایک ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے، اس کے مطابق اللہ گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ گمراہ ان کو کرتا ہے جو اس قانون کی زد میں آ جاتے ہیں، ہدایت ان کو دیتا ہے جو اس قانون کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہر شخص کو پوری طرح سمجھ لینی چاہیے۔ یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی تو یہدی الہ کے بعد ایک لفظ میں بتا دیا کہ ہدایت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ من اناب، یعنی ضد نہیں، ہٹ درمی نہیں ہے، گریز نہیں ہے، فرار نہیں ہے، انانیت نہیں ہے، بات سننے سمجھنے کے لیے ایک ذہنی تیاری ہے، بندہ متوجہ ہو گیا ہے۔ من اناب یعنی اس نے اپنا رخ ہدایت کی طرف کر لیا ہے،
ہدایت کی طلب کے ساتھ آسمان کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ پروردگار میری رہنمائی فرما، یہ قدم پہلے قدم کے طور پر اٹھانا ناگزیر ہے۔ تو یہاں سے ابتدا کی یہدی الیہ من اناب، یعنی اللہ ہدایت ان کو دیتا ہے، اپنا راستہ ان کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ انابت پیدا ہوتی ہے، رجوع پیدا ہوتا ہے، وہ گریز اور فرار کے بجائے بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سچی طلب کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ ہدایت ملے، ہم اس کو قبول کریں گے اگر وہ ہماری سمجھ میں آ گئی۔ یہ پہلا قدم ہے۔ فرمایا انابت کے بعد، یعنی جب انسان متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ حقائق کا اعتراف، اس لیے کہ حقائق بہت سادہ ہیں، یعنی ان میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اگر انہیں چند لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی یہ کوئی فلسفیوں کا حرف پیچا پیش نہیں ہے، سادہ حقیقت ہے۔ یعنی انسان اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو بغیر کسی تردد کے اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں۔ یہ حسی تجربہ ہے، یہ وجودی حقیقت ہے، اس کے لیے کسی عقلی استدلال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے مخلوق ہونے کو خود دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کس خام مال سے تیار کیا جاتا ہے، اسے معلوم ہے اور بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ مصنع، وہ فیکٹری کون سی ہے جس میں وہ بنتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ اس کی ابتدا ایک نطفے اور ایک بیضے سے ہوتی ہے، وہ ان کے ملاپ کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ کن مراحل سے گزرتے ہیں، یہ کہاں پرورش پاتے ہیں، ان کی پرورش کا کیا اہتمام قدرت نے کیا ہے، یہ سب چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس لیے پہلا وجودی مقدمہ، یعنی وہ مقدمہ جس کی بنیاد حسی مطالعے پر ہے، جو ہمارے حواس کی گرفت میں ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں۔ میں مخلوق ہوں تو میرا ایک خالق ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ لازمی نتیجہ ہے۔ اگر میں مخلوق ہوں، اگر میں بنایا جاتا ہوں، میں نے اپنا بننا خود دیکھ لیا ہے، تو پھر میرا کوئی بنانے والا، میرا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ یہ عقل کی رہنمائی میں طے کیے جانے والا سفر ہے، یہاں وہ پہنچا دے گی۔ اس جگہ تک تو انسان کی عقل بغیر کسی دوسرے شخص کی مداخلت کے اس کو لے آئے گی، میرا ایک خالق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک نظر ڈال کے دیکھیے، پوری انسانی تاریخ میں اس سوال کے صرف 2 جواب ہیں جو آج تک دیے گئے ہیں، کوئی تیسرا جواب دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ یہی کائنات میری خالق ہے، یہی خدا ہے، اسی نے مجھے بنایا ہے، یہی ایک خودکار عمل کے تحت میری تخلیق کرتی ہے، اسی کے اندر پنہاں علم و حکمت میرے وجود کا باعث بنتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ نہیں، یہ کائنات یہ تو خود مخلوق ہے، اس کے ماورا ایک علیم و حکیم ہستی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ تو دوسرا جواب یہ ہے۔ پہلا جواب زیادہ تر فلسفیوں اور حکماء نے دیا ہے، بعد میں اسی جواب کو ایک مذہبی صورت صوفیہ نے دی اور وحدت الوجود کا تصور پیدا کیا۔ اس میں بھی کائنات ہی اصل میں کسی ذات کا ظہور بن جاتی ہے، یعنی ذات اپنی خالص صورت میں محض ایک تصور رہ جاتی ہے، اصل میں اس کا ظہور کائنات ہی میں ہوا ہے۔ تو کائنات ہی میری خالق ہے، یہ فلسفے کا بھی جواب ہے، یہ تصوف کا بھی جواب ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اس کے برخلاف پہلے دن سے، یعنی انسانیت کے شعور کے پہلے دن سے آدم علیہ السلام کو دونوں حیثیتیں دی گئیں۔ وہ اس شعور سے بہرہ یاب ہوئے جسے ہم انسان کہتے ہیں، اللہ نے ان میں وہ چیز پھونک دی جس نے انسانی شخصیت اس قالب کو دے دی، اور پھر نبوت بھی دے دی، استفاء بھی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی، یعنی عقل کی رہنمائی میں جو سفر طے ہونا تھا وہ طے ہوا،
اور اس کے بعد یہ خبر آ گئی۔ اب اس خبر کو دو پہلوؤں سے جانچ لیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ خبر جس ذریعے سے ملی ہے کیا وہ فی الواقع انسانی علم سے ماورا کوئی ذریعہ ہے؟ اس کے لیے واضح عقلی دلائل ہیں جو قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں بیان کر دی۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جب یہ خبر دی گئی اس وقت تو وہی اس کو سننے والے تھے اور براہ راست دی جا رہی تھی، لیکن ہمارے پاس اب یہ اس دنیا کے اواخر میں آ کر قرآن مجید کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یعنی اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس طریقے سے جیسے کائنات ایک قابل مشاہدہ چیز ہے، ایک اور قابل مشاہدہ چیز اللہ کا کلام ہمیں دے دیا گیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہ ایک وجودی حقیقت ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی تحلیل کر سکتے ہیں۔ تو اس نے ہمیں ایک معیار بتایا اور یہ کہا کہ تم اس دنیا میں جب کسی انسانی کلام، انسانی فکر کا مطالعہ کرتے ہو تو خواہ وہ فکر ہو یا اس فکر کا لفظی پیرہن، یہ صحیح و خطا سے وجود میں آتے ہیں۔ اس کے بغیر ان کے وجود میں آنے کی کوئی مثال تمہیں پورے عالم میں کبھی نہیں ملے گی۔ صحیح و خطا کا ایک عمل ہے اور بہت لمبا عمل ہوتا ہے، ٹرائل اور ایرر، صحیح و خطا، اس سے گزرنے کے بعد انسانی فکر وجود پذیر ہوتا ہے اور وہ کوئی پیرہن، لفظی پیرہن اختیار کرتا ہے۔ اس سے مختلف کوئی چیز اس دنیا میں انسان کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، اور انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ جو کسی چیز کو اس طرح وجود پذیر کر سکتا ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد قرآن توجہ دلاتا ہے کہ اتنا ہی نہیں، صحیح و خطا کے اثرات سے وہ جب وجود پذیر ہو جائے تو پھر بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ یعنی کسی انسانی فکر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ ابدی طور پر بے خطا ہو جائے یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تینوں معیارات ہیں جن پر مجھے جانچ کے دیکھ لو، نہ میں صحیح و خطا کے عمل سے وجود میں آیا ہوں، نہ صحیح و خطا کا کوئی اثر الحمد سے الناس تک میرے اندر نظر آئے گا، اور نہ دنیا، زمانہ، اس کا امتداد کبھی میرے اندر کوئی خطا ثابت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں اللہ کا کلام ہوں اور میں خبر دے رہا ہوں کہ عقل نے تمہیں جہاں کھڑا کر دیا تھا اس میں ان دو جوابوں میں سے پہلا جواب غلط ہے اور دوسرا جواب صحیح ہے۔ یہ سادہ مقدمات ہیں جن پر قرآن نے اپنے استدلال کی بنیاد رکھی ہے۔ تو انسان جس وقت انابت اختیار کرتا ہے، جو پہلی شرط بیان کی، من اناب، یعنی اس نے رخ سیدھا کر لیا، اس کے بعد سادہ استدلال سے وہ اس خبر کو سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ خبر اتنی غیر معمولی ہے اور اتنی واضح ہے کہ اس کے بعد ایک ایک شہادت اسی کی تائید کرتی ہے، یعنی باطن اس کو آگے بڑھ کر لپک کر قبول کرتا ہے۔ یہ دل و دماغ میں اترتی ہے تو پوری تاریخ سے انسان کو مربوط کر دیتی ہے۔ میرے ابوالآباء نے جو علم پیچھے چھوڑا ہے یہ سب اس کے بالکل مطابق ہو جاتی ہے۔ عقل نے جو سوالات پیدا کیے تھے جس کے نتیجے میں اپنا خالق تلاش کرنے نکلا تھا، ان سب کے جوابات مجھے مل جاتے ہیں، اور پھر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خدا کی مائیت کے ظہور کے واقعات اس پر بہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں۔ یہ سارا عمل پھر کیا کرتا ہے؟ یہ ایمان پیدا کر دیتا ہے، لیکن یہ ایمان عقلی ایمان ہے، یعنی ہم نے کچھ مقدمات پر غور کیا، سوچا، سمجھا، اور وہ خبر جو ہمیں پیغمبروں کی طرف سے دی گئی اس نے ہمیں الذین آمنوا کی جگہ پہنچا دیا۔ یہ بات معقول ہے۔ اس کے مقابل میں جو بات فلسفی و حکماء کہہ رہے تھے وہ در حقیقت کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہی بات ہے جو دل کو تسکین دیتی ہے، ایک حی اور قیوم خالق، علیم و حکیم ہستی جس سے میں دعا کر سکتا ہوں، جس سے میں بات کر سکتا ہوں، جس سے میری ملاقات ہوگی، جو میرے شعور کے سب تقاضے پورا کرتا ہے، جو میری احتیاج کا آخری جواب ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اس کو حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایمان قبول کر لیتا ہے، لیکن ایمان کے بعد پھر ایک منزل ہے اطمینان قلب، یعنی جتنے کانٹے ہیں وہ سب
ختم ہو جائے، ہر طرف سے طبیعت ہموار ہو جائے، دل خدا کی یاد کی طرف لگ جائے، انسان پورے اطمینان کے ساتھ وہ زندگی اختیار کر لے جو خدا رخی زندگی ہے، جس میں ملاقات کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ اطمینان قلب ہے جو میری بھی آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہے، ہر شخص کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قرآن نے یہ جواب دیا کہ وہ کیسے ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ ایک ایک بات۔ پہلے کیا فرمایا؟ ان سے کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے۔ کس طرح؟ کہ انسان ضد، اناد اور ہٹ درمی اختیار کر کے نشانیاں مانگے، یہ کہے حجاب اٹھاؤ۔ وہ جو تقاضا کیا گیا ہے کہ تم بن دیکھے اپنی عقل کی بنیاد پر حقائق کو مانو گے، اس سے گریز اختیار کر لے، تو فرمایا پھر لازم ہے کہ وہ گمراہ کر دیا جائے۔ اللہ کا قانون یہی ہے۔ لیکن من اناب، اگر وہ انابت اختیار کر لے، ضد نہ کرے، ہٹ درمی اختیار نہ کرے، بات سننے سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ تو پہلا قدم اس نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد عقلی استدلال اور جو خبر ملی ہے وہ اپنا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ یعنی انسان کی عقل بیدار ہے، وہ پہلے مراحل خود طے کرے گا، اس کے بعد پیغمبروں کی خبر پورے عالم میں پہنچا دی گئی ہے۔ یعنی کسی ایک خاص پیغمبر کا تعارف پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، یہ خبر کہ اس کائنات کا خالق کلیم و حکیم ہستی ہے وہ پورے عالم کو پہنچ گئی۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الذین آمنوا، اس کے بعد پھر ایمان، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور یہ کہ ان کو دل کا اطمینان حاصل ہو جائے، ان کے دل جس چیز سے مطمئن ہوتے ہیں وہ اللہ کی یہ یاد دہانی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اب اس کو اگر وہ پڑھیں گے، اس سے دل لگائیں گے، اس کو وہ سمجھیں گے، اس کی مجالس میں شریک ہوں گے، اس کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں گے، تو بتدریج وہ عقلی ایمان اور وہ کیفیت جو ان کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ اطمینان میں بدلتی چلی جائے گی، یعنی اضطراب کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، یہاں ذکر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی یاد دہانی، یعنی قرآن مجید، اور اپنا راستہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوں، جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی اس یاد دہانی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی اس یاد دہانی ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یعنی یہ کرشموں سے نہیں حاصل ہوتا، یہ معجزوں سے نہیں حاصل ہوتا، وہ تو اتمام حجت کا ذریعہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ راستہ ہے کہ عقل کو بیدار رکھ کر بنیادی مقدمات سے آگے بڑھا جائے، خبر کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، پھر خبر کو جانچنے کے لیے وہ سارے ذرائع اختیار کیے جائیں جن کی طرف میں نے توجہ دلائی۔ جیسے ہی یہ سارے مراحل طے ہو جائیں گے تو اطمینان قلب کے لیے آدمی اللہ کی کتاب کی طرف آئے گا، کیونکہ وہی اب قیامت تک یاد دہانی کرا رہی ہے۔ تو اللہ کی یہ یاد دہانی ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یہ اطمینان ہے جو انسان کے لیے آخری تحفہ ہے اس زمین کے اوپر۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی معجزوں اور کرشموں سے نہیں بلکہ قرآن سے، یعنی اطمینان کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ بلکہ قرآن سے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے سنن اور اس کی معرفت کے دلائل و حجج سے حق کو پوری طرح مبرہن کر دیتا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ وہ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر مختلف صورتوں میں کہیں اجمال اور کہیں تفصیل کے ساتھ توجہ دلاتا چلا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ نتیجہ نکال کے آدمی کے سامنے رکھ دے، وہ نتائج کی راہ صاف کرتا ہے، انسان کو توجہ دلاتا ہے کہ تم خود غور کرو، یہ رستہ ہے، یہ تمہیں دکھا دیا ہے، خود چلنے کی صحیح کرو۔ اور جب انسان چلتا ہے تو قدم قدم پر پھر وہ نشانیاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس کو اطمینان قلب دیتی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ ہمارے ہاں جو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کوئی خاص طرح کے مکاشفات یا ذکر کی تعلیم ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، قرآن کا ذکر ہے۔ قرآن کو خود قرآن نے ذکر کہا ہے۔ دیکھیے وہ آیت جس میں کہا گیا ہے کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے، اس میں لفظ قرآن نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون،
یہ ذکر، یہ یاد دہانی یہ ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ دیکھیے دلچسپ چیز ہے، انابت کے بعد ایمان کی ابتدا ہوئی اور اب الذین آمنوا، یعنی وہ جن کا ایمان پھر کامل ایمان بن جاتا ہے۔ اس اطمینان کے نتیجے میں پھر وہ ایمان کے اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اچھا عمل۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ایمان قبول کرے اور ایمان ان مراحل سے گزر کر شعوری طور پر قبول کرے، وہ اسی طرح ایک ایک چیز کو سمجھ کر ایمان کے اس مرتبے تک پہنچے اور پھر وہ اچھا عمل نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فرمایا طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو ساری بات ہی یہی ہے جو پیغمبر بتانے کے لیے آئے ہیں کہ پھر وہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ فائز المرام کرے گا، جن کے لیے اس کی فردوس کے دروازے کھلیں گے، اور کیا کہنے ہیں اس جگہ کہ ان کے لیے پھر خوشخبری ہے۔ یہ قرآن کی دعوت ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ صرف 3 آیتیں ہیں، یعنی یہ آیتیں 27 سے شروع ہوئی ہیں اور یہ آپ اندازہ کیجئے 28 اور 29، لیکن ہدایت، ضلالت، اس کے مراحل، پیغمبروں کی تعلیم، اس کے نتائج، ایمان کا عمل میں بدلنا اور پھر وہ منزل جس تک پہنچنا ہے، سب قرآن نے بیان کر، یعنی ایک ایک چیز کو گویا متعین کر کے بتا دیا ہے کہ یہ جو طوبی لہم وحسن مآب ہے، یہ خوشخبری کن کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ یہ اچھا ٹھکانہ کن کے لیے تیار کیے ہوئے ہے، یہ حسن مآب کن کے لیے ہے، یہ فردوس کن کے لیے ہے؟ فرمایا کہ ان کے لیے ہے جو اس طریقے سے ہدایت کی راہ پر چلتے ہیں۔ یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ ضد اور ہٹ درمی چھوڑ دیتے ہیں، بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، انانیت کے بت توڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے عقل کی راہ ہوتی ہے، خواہشات اور جذبات کے ہاتھ سے اپنی لگام لے لیتے ہیں، پھر عقل جن چیزوں کو رہنما بنا کے ان کے سامنے حقائق رکھتی ہے، سننے سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگلی منزل پر پیغمبر اپنی خبر لے کے کھڑے ہیں، پھر ذرا سے تدبر کے بعد ان کی خبر کی حقیقت اور اس کی حقانیت دونوں واضح ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اگر آدمی اللہ کی کتاب کو اپنا بدرکہ بنا لے، اسی کو پڑھے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرے، معاملات کر رہا ہے، وہ روٹی بھی کما رہا ہے، دنیا بھی بنا رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس دنیا میں اپنا کردار بھی بھرپور طریقے سے ادا کر رہا ہے، لیکن اپنی روحانی شخصیت کی تعمیر کے لیے وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کی کتاب سے ایک زندہ تعلق پیدا کر لیتا ہے، تو جو چیز اس کو ملتی ہے وہ اطمینان قلب ہے، اور اطمینان قلب کا لازمی نتیجہ ایمان کا رسوخ اور عمل صالح ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کی راہ یہی ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ وہ کیا آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس وقت یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یعنی جس کا دل، دماغ، ہر چیز مطمئن ہو گئی، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤ، اب تمہارے لیے جنتی کی بشارت ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے اپنی پوری دعوت کو ان 2 آیتوں میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر مضمون آگے بڑھے گا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔